الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہاں کو پالنے والا ہے۔ آج ہم قرآن کی اس آیت کا گہرائی میں جائیں گے کہ اس آیت میں کتنی گہرائی ہے۔ ویسے تو بہت گہرائی ہے، لیکن اس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ نہ کچھ سبق سیکھنے کا سلسلہ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کچھ کھائے، اللہ تعالیٰ کا کچھ پیے اور اس کا شکر ادا کرے، اس کی حمد و ثنا کرے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر ادا کرنے والوں کو میں بھرپور جزا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں دیکھا جائے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ دیکھا گیا کہ امیر کو جب اللہ تعالیٰ حلال رزق کی بات کروں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، اپنے نیک بندے کو جو اس کا شکر ادا کرتا ہے، جب اس کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور غریب، وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اس پر، تو وہ اس کے چہرے پر ہمیشہ اس کی زبان پر یہی آتا ہے کہ یار اگر اس کے پاس بائک ہو تو وہ کہتا ہے یار میرے پاس کار کیوں نہیں؟ تو اس کے ہر ٹائم اس کے منہ پر ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ساری زندگی آزمائش پہ ہی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی حدیث سنتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا کہا کہ الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا۔ ایک نوجوان ہے، اگر خوبصورت ہے لیکن اس میں مغز ہی نہیں تو وہ کس کام کا؟ دعا کو کہا گیا کہ عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہمیں جب بھی دعا کرنی چاہیے سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کچھ عطا کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ، تو رب جو اس نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ کہا، تو رب کہتا ہے وہ افضل ہے، میرا تحفہ اتنا افضل نہیں ہے جتنا اس کا الحمدللہ کہنا افضل ہے۔ دنیا کی مثال لے لیں، اگر ہم کسی کو کچھ تحفہ دیں تو وہ آگے سے ہمیں شکریہ کہتا ہے، لیکن ہماری نظروں میں کیا ہے کہ ہم نے جو اسے تحفہ دیا، ہماری نظروں میں یہی ہے کہ اس نے اس وجہ سے تحفہ کہا، ہاں ہماری نظروں میں تو تحفہ افضل ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں سبحان اللہ رب کہتا ہے کہ میں نے جو عطا کیا وہ اتنا افضل نہیں، اگر میرے بندے نے اس کے بدلے میں الحمدللہ کہا تو وہ سب سے افضل ہے۔ ہمیں ہر حال میں اپنا رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب نے ہمیں ہر حال میں، اچھا آج کل دیکھا جائے کہ کوئی بھوکا نہیں سوتا، حالات جیسے بھی ہیں حضرت سب کو ملتا ہے، سب کھاتے ہیں، 3 وقت کا کھا کر سوتے ہیں، لیکن بس وہ میرے پاس بائک ہے، کار کیوں نہیں ہے؟ اگر کار ہے تو بڑی کار کیوں نہیں ہے؟ اگر مکان ہے تو بڑا مکان کیوں نہیں ہے؟ شکری ناشکری۔ اچھا پھر جو یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں نا تو رب انہیں نہیں عطا کرتے، انہیں آزمائش میں رکھتے ہیں، انہیں مایوس ہی رکھتا ہے۔ رب عطا کسے کو کہتا ہے؟ جو رب کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا، رب نے جس طرح جہاں رکھا، یا اللہ تیرا شکر تو نے رکھا ہے، اور یہ ہے بھی دنیا فانی، اس سے کچھ نہیں ملنا ہمیں۔ ہم نے جانا، وہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے جانا تو قبر میں ہی ہے، بس یہ دنیا کا کچھ وقت ہے، یہ گزارنا ہے ہم نے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو کہیں یا اللہ تیرا شکر، تو نے جو دیا ہمیں قبول ہے، جو ملا ہے قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں شکر ادا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔